السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تمام صحافی برادری کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت خرچ کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ یہ بات عیاں ہے کہ حلقہ پی پی 119 جو ہے یہ مکمل طور پہ دیہاتی علاقے پہ مشتمل ہے، اور اسی وجہ سے کسانوں کے ساتھ ربط، دیہاتی لوگوں کے ساتھ ربط جو ہے نسبتاً اس حلقے کا زیادہ ہے، اور اس حلقے کے مسائل جو ہیں وہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ جوں کہ توں تبدیلی اس میں نہیں آ رہی۔ کسانوں کے مسائل ہوں، زرعی ادویات کا مسئلہ ہو، بیج کا مسئلہ ہو، یا باردانے کا مسئلہ ہو، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہو، سیکیورٹی کی عدم فراہمی کا مسئلہ ہو، یہ مسائل چلتے آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ان مسائل کو حل کروانے کے لیے ہر میدان میں بسرے پیکار ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو شہریوں کے، عوام کے مسائل کو لے کے ببانگ دہل جو ہے میدان عمل میں موجود رہی ہے، اور اسی گندے نظام کے اوچھے ہتھ کنڈے کی ایک کڑی آج کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کرنا پڑا۔ مزید ایکسپلینیشن کے لیے میں ملتمس ہوں امیر جماعت اسلامی پی پی 119 جناب محمود احمد عزمی صاحب اظہار خیالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ وقت نکال کے ہماری بات پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بالکل مختصر چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند ماہ سے جو ہمارا حلقہ پی پی 119 سے منسلک کسان ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی در زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ اپریل کے درمیان میں یہ مہم شروع کی تھی گندم کی فصل کا۔ اس وقت تیاری کے آخری سٹیج تھے کہ گندم کی جو ریٹ پہلے نکالی گئی، قیمت جو طے کی گئی وہ انتہائی کم تھی۔ اس کے بعد خریداری کو لیٹ شروع کیا گیا۔ جب شروع کی گئی تو باردانہ کی تقسیم جو پہلے مرحلے میں پاسکو کے ذریعے سے ہوئی، اس میں انتہا درجے کی کرپشن ہوئی۔ ہماری اس بات کا ثبوت جو ہے وہ آپ کے سامنے پہنچ چکا ہے کہ ایف آئی اے نے جو پاسکو کے افسران ہیں ان کو اٹھایا، اور صرف ایک جو مرکز ہے نیا لاہور کا، کم و بیش 17,000 سے زائد بورے سامنے بات آئی کہ بغیر کسی ریکارڈ کے تقسیم کیے گئے۔ یہ تو صرف ایک چھوٹی سی چیز سامنے آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ مسائل تھے جب پاسکو نے باردانہ تقسیم کیا، بڑے لیول پہ کرپشن ہوئی۔ گوجرا کے اندر 5 مراکز ہیں، 5 کے اوپر یہی حال تھا۔ اس کے بعد شور شرابہ ہوا، احتجاج ہوا، کچھ جو نا حکومت نے ایک سٹیپ آگے لیا، ٹارگٹ بڑھایا، اور فیز 2 میں یہ باردانہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ذریعے سے شروع کر دیا۔ وہاں پہ پٹواری حضرات، تحصیلدار، گرداور، ان سب کو انوالو کیا۔ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ان کی زیر سرپرستی جو باردانہ کی تقسیم ہوئی، اس میں بھی بہت ساری بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ اگر ثبوت کی بات ہے تو وہ ہمارے ذاتی طور پر جو ہمارے جتنے لوگ تھے جو ان کو نظر آ رہے تھے کہ یہ فیلڈ میں ایکٹیو ہیں، یہ کسانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، یہ کسانوں کی بات کرنے والے ہیں، ان سب کی درخواستیں ریجیکٹ کی گئیں۔ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اے سی صاحب سے ہم بار بار جا کے ملے، وہ چیزیں بھی ان کے ساتھ شیئر کیں، لیکن وہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے گئے کہ آج دیتے ہیں، باردانہ دوبارہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے بعد آگے جب چلی گئی، کسان ظاہری بات ہے جو 5 ایکڑ 6 ایکڑ والا کسان ہے وہ زیادہ دیر گندم کو ہولڈ نہیں کر سکتا، اس نے اونے پونے بیچنی ہی بیچنی ہے۔ اس کے مسائل ہیں
پھر ہمارے مرکز جماعت سے ہمارے جو محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں امیر جماعت پاکستان، انہوں نے ایک اعلان کیا کسانوں سے ڈیٹا جمع کرنے کا۔ ہم نے اپنے حلقے کے اندر کچھ 600 سے زائد جو ہے وہ ڈیٹا فارم تقسیم کیے، یہ اس کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہم نے پورے حلقے میں کسانوں میں تقسیم کیے مختلف گاؤں دیہات کے اندر۔ وہاں سے جب ہمیں ڈیٹا آنا شروع ہوا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ لاکھوں میں نہیں، اگر صرف ایک حلقے کی بات کروں تو 1.5 ارب سے زائد کا نقصان کسان کا جو ہے گندم کی فصل میں ہوا ہے۔ یہ ہم نے اس ڈیٹا فارم کے اندر میں سے رینڈم طریقے سے، میں ایک سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سروے اور تحقیق کی بنیاد پہ ہم نے جو کام کیا، جو پورے حلقہ کے اندر سے ڈیٹا آیا وہاں سے ہم نے رینڈملی کچھ ہم نے گاؤں دیہات ادرادا پول والی سائڈ سے لے لیے، کچھ کوریاں والی سائڈ سے لے لیے، کچھ ہم نے جو ہے نیا لاہور والی سائڈ سے لے لیے۔ یہ ہم نے تقریباً 60 فارم جو ہے ان میں سے نمونے کے طور پہ نکال کے ان کی فوٹو کاپی رکھی ہے، ان کو بائنڈ کیا، ایک ڈاکومنٹ بنایا، باقی فارم سارے ہم نے کلیکٹ کر کے مرکز کو بھیج دیے ہیں۔ وہاں سے جو بھی کال آئے گی، جو آئے گا ہمارا نیکسٹ لاہعمل، اس کے مطابق چلیں گے۔ صرف یہ 60 اگر ہم جمع کریں تو یہ کروڑوں میں نقصان بن رہا ہے۔ اگر 102 گاؤں میرے حلقے کے اندر ہیں، وہاں پہ اگر صرف 50 آپ سمجھے نا کہ کسان ہیں ایک گاؤں کے اندر جو گندم فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو 5000 کسان پورے حلقے کا بنتا ہے جو گندم کاشت کرنے کے بعد فروخت کرنے کے قابل تھا۔ اور اس کی بنیاد پہ، اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ ایوریج اگر ہم نکالیں اس کسان کی، اگر 3 لاکھ روپے بھی ہم لگائیں تو یہ 1.5 ارب سے زیادہ کی رقم صرف اور صرف ایک حلقے کی کم از کم منیمم نقصان بنتا ہے کسانوں کا۔ اس کا جواب دے کون ہے؟ ہمارا کسان تو پہلے پسا ہوا ہے، اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی اگر اس نے اس جو اس کے اوپر ایٹم بم گرایا گیا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے کپاس کی جو فصل ہے اس کو کاشت کیا ہے، تو کپاس کی فصل آنے سے پہلے جو ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ باہر سے روئی منگوا رہی ہے۔ جب کاٹن آپ باہر سے ایکسپورٹ کر لیں، اب امپورٹ کر لیں گے اپنے ملک کے اندر، تو کسان کی جو پھٹی ہے، کسان کی جو کپاس ہے، وہ کدھر جائے گی؟ وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ کسان تو پھر رل جائے گا، کسان تو پھر جو ہے نا وہ دب جائے گا، پس جائے گا، وہ پہلے پسا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو کسان کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے یا عام صارف کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اس کا ریٹ دیکھ لیں، آئے دن جو ہے نا اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور انتہا درجے کی جو ہے نا وہ بے حسی یہ ہے کہ یہ پالیسیاں بنانے والے اس پالیسی کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ آپ نے بجٹ دیکھا، بجٹ تقریر کے بعد مختلف سیمینارز ہوئے ہیں، وہاں پہ منسٹرز تھے، ذمہ داران تھے۔ جب آپ دوستوں کے جو صحافی دوست ہیں انہوں نے سوالات کیے، تو مجھے تو کوئی بھی ذمہ دار پنجاب حکومت کا ہو یا وفاقی حکومت کا وہ نظر نہیں آیا، اس کی بات میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ وہ اپنی دیے ہوئے بجٹ یا اپنی بنائی ہوئی پالیسی کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر آیا ہو۔ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک ان کو IMF کی طرف سے ایک کاپی پیسٹ ایک فائل مل گئی ہے، شاید انہوں نے پرنٹ کر کے اس کے پیج بائنڈ کر کے اور بجٹ پیش کر دیا اور سپیچ بنا کے پیش کر دی ہے۔ یہ بالکل جو ہے نا انہوں نے کھوکھلے انداز سے، بے ڈنگے انداز سے جو ہے نا قوم کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم در ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے پنجاب اور وفاق کی اگر ہم صرف بات کریں تو پنجاب اور وفاق کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے گٹھ جوڑ سے حکومت چلائی جا رہی ہے، دونوں موجود ہیں، اور ان کی تیسری نسل ابھی ہمارے اوپر جو ہے نا فارم 47 کے ذریعے سے وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ لیکن جب یہ الیکشن کی گہما گہمی تھی، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، جنوری کے اندر، دسمبر کے اندر چلے جائیں، جب الیکشن کی مہم جاری تھی تو محترمہ مریم نواز کیا کہہ رہی تھیں؟ محترم بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے تھے اپنے جلسوں کے اندر کہ ہم 200 یونٹ فری دیں گے، ہم 300 یونٹ فری دیں گے۔ ہماری یادداشت اتنی کمزور تو نہیں ہے، شاید عوام کی جو ہے نا یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہوگی کہ ان کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے وعدے کیے کہ 200 اور 300 یونٹ فری دیں گے، لیکن آج 200 اور 300 یونٹ استعمال کرنے والا صارف جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا وہ پھنس گیا ہے، اس کا بل جو ہے نا کئی گنا زیادہ جو ہے نا اوپر بڑھ کے آ رہا ہے۔ تو یہ ان کے وعدے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے کھوکھلے نعرے اور عوام کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے ایک طریقہ کار ہے ان کا، اس کے ذریعے سے وہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوکل سطح پہ دیکھ لیں کہ جو میں نے شروع میں بات کی کسانوں کے حوالے سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ان کو نہیں پتا کہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی باردانہ تقسیم کرنے کے لیے، تحصیلدار صاحب سے میں نے بار بار رابطہ کیا، وہ کبھی ٹوبا ٹیک سنگھ تھے، کبھی کہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون نیچے جو ہے نا باردانہ تقسیم کر رہا ہے۔ وہ جس شخص کا ایک کا نام لے رہے تھے
وہ تو اس کمیٹی میں شامل ہی نہیں تھا۔ اسی طرح 2 نائب تحصیلدار، ایک خاتون ہیں ایک دوسرے صاحب ہیں، ان سے رابطہ کیا کہ ابھی آپ کو نیا لاہور مرکز دیا ہے، آدھا پل مرکز دیا ہے، آپ کی کیا آؤٹ پٹ ہے، اس کے اوپر کسانوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہہ رہی فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے۔ فٹ بال بنایا ہوا تھا ہمیں بھی، عوام کو بھی، کسان کو بھی۔ اس کے بعد اگر جو چند لسٹیں لگائیں چند افراد کی، اس کے اندر کلیریکل مسٹیکس کی جو نا مد میں وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکسٹ کو اس نے غلطیاں جو نا وہ نام کسی کا غلط لکھ دیا، کسی کی بلدیت غلط لکھ دی، جب ان کو صحیح کروانے کے لیے وہ جاتے ہیں پٹواری کے پاس، وہ پھر پیسے مانگتا ہے۔ یعنی پورے کا پورا نظام وہ لوکل سطح گوجرا کی ادھر بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں یہاں پر موجود ہے یا پھر اوپر ہے، سب کے سب جو نا ایک ہی سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک سائڈ ہے، اس سے عوام کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، ہم تمام جو سیکورٹی والے ادارے ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے بھی مل رہے ہیں، ان سے بھی بات کر رہے ہیں، بتائیں ہم آپ کی کہاں مدد کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیکشن کا مسئلہ ہے، ہم ایمانداری سے آپ کو ڈیٹیکشن دیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کمیٹیاں بنائیں، عوامی کمیٹیاں بنائیں۔ آپ جو ہے نا وہ ڈنگ ٹپاؤ والی پالیسی پہ کیوں چل رہے ہیں؟ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ایک مسئلے کو لے کے ہم پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھیں اور بات کو کرتے جائیں، کھینچتے جائیں، جتنا مرضی کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس کا حل کون کرے گا؟ اگر یہاں پہ جو منتخب نمائندے ہیں ان سے بات کریں، وہ تو کہہ دیں گے ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ جو سابقہ منتخب نمائندے ہیں اگر ان کی جماعت کی حکومت ہے تو وہ بھی کہیں پہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، فیوریٹزم نظر آ رہا ہے، بالکل سر عام نظر آ رہا ہے، ہر محکمے میں نظر آ رہا ہے، مسائل موجود ہیں، حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا، تو عوام کدھر جائے گی؟ جماعت اسلامی نے PP 119 خصوصاً کی بات میں کروں گا، ہم نے ایک پبلک سپورٹ کمیٹی کے نام سے کمیٹی تشکیل دی ہے جو گاؤں دیہات میں، کیونکہ ہمارا علاقہ خالصتاً دیہاتی ہے، 102 گاؤں ہیں چک نمبر کے حساب سے، اگر اضافی آبادیاں اس میں شامل کریں تو 125 سے زائد گاؤں بن جاتے ہیں، جن کا روزانہ کی بنیاد پہ شہر آنا یا اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے شہر آنا شاید بہت مشکل ہے۔ تو ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو اس کا کام بھی نظر آئے گا کہ ہم گاؤں دیہات میں جا کے ان کے مسائل کو مزید جو ہے نا وہ گیدر کریں گے اور متعلقہ اداروں کے جو ہے نا پاس پہنچیں گے کہ بھئی آپ جو ہے نا ان کے مسائل کو حل کریں، یا اگر حل نہیں کر سکتے تو صاف انکار کریں، بتائیں کہ آپ حل نہیں کر سکتے، لالی پاپ نہ دیں، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ نہ جائیں، اور یہی ریکویسٹ ہم کر سکتے ہیں، بار بار کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام اذان دینا ہے، اذان دیتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے۔ آپ دوستوں کا شکریہ، آپ ہماری آواز کو پہنچاتے ہیں ان اداروں تک، آپ ہماری آواز کو جو ہے نا وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور حلقہ کی عوام سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، خاص کر ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی ابھی جو ہے نا ان کے جو ہے نا چہروں کو پہچان لیجئے، اور پھر نوجوانوں سے خاص کر میں مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، مثبت انداز میں کریں، جہاں جہاں مسائل نظر آ رہے ہیں ان کو کیپچر کریں، سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں، آپ دوستوں کے پاس پہنچیں گے، ہمارے پاس پہنچیں گے، مل کر جو ہے نا ایک پریشر بنے گا اور اس کو حل کی طرف لے کر جانے میں شاید ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بس یہی چند گزارشات تھیں، ہماری ایک درد تھا جو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ اسی استقامت کے ساتھ کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، انتظامیہ کو، سب کو ہدایت دے دے کہ یار خدا را جو ہے نا اس کے اوپر کو کام دھر لے، لاکھوں روپے کی وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اتنی سہولیات لے رہے ہیں، وہ ساری عوام کے پیسوں سے، ٹیکس سے، ایک غریب عوام کے پیسے سے چلنے والا ملک ہے، تو سارے اس میں اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں۔ بہت شکریہ، کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں جی، باردانہ کے حوالے سے کوئی کمیٹی نہیں بنی، بس AC صاحب سے بارہا ملے ہیں، میں پرسنلی خود ملا ہوں 3 سے 4 بار، تو یہی کہا گیا کہ ابھی آ رہی ہے لسٹ، ابھی آ رہی ہے، بعد میں FIA والا وہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ سارا ڈیٹا FIA لے گئی ہے، تو وہ ڈیٹا وہاں سے آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کتنا پینڈنگ ہے، کتنا ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ وربلی ساری چیزیں لائی ہیں، ریٹن چیزیں بہت ساری تیار ہو گئی ہیں اس ڈاکومنٹ کے ساتھ، وہ 1 سے 2 دن میں سب اداروں کو چلی جائیں گی۔ کچھ اتھینٹک ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم نتھی کر کے وفاقی محتسب اور صوبائی محتسب کو بھی ہم اپروچ کر رہے ہیں، ان کی جو ہے نا پیش نظر بھی چیزیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ وفاقی محتسب کا ادارہ ہے، آپ جانتے ہیں، صوبائی محتسب کا ادارہ ہے، تو جو جس کے متعلقہ بنے گا ڈاکومنٹڈ چیزیں ان کو بھی پہنچا رہے ہیں، افراد کے نام لکھ کر پہنچا رہے ہیں کہ یہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں۔